السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیاری ایمانی ساتھیوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جی بچوں، آج ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 14، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ٹرانسلیشن ہے، وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ آغاز میں کافروں کے مسلمان ہونے کی چاہت کا تذکرہ اور آخر میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رب کے اظہار محبت کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں پر، نیکی اختیار کرنے والوں پہ میرا رب انعام کی برکھا ایسے برسائے گا، کافروں کو ایسی ایسی سزاؤں سے دوچار فرمائے گا کہ کافر بس یہی چاہت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کی عادتیں کون سی ہوتی ہیں جن کا انجام سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے دنیا کی مستی میں مگن رہنا۔ سورہ حجر آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ اب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی مستی میں مگن ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جو عام ہیں، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے کھاتا ہوا، پیتا ہوا، نفع اٹھاتا ہوا، چلتا پھرتا، ہنستا کھیلتا، عیش و عشرت میں اور جھوٹی امیدوں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ تو چھوڑ دیجئے ان کو، دل برا نہ کیجئے، حسرت نہ کیجئے ان کے اس عیش و عشرت پہ، یہ خود بھی جان لیں گے اس چیز کو کہ جو کچھ انہوں نے کھایا پیا، نفع اٹھایا، عیش کی، عیاشی کی، وہ عارضی۔ ہمیں بس اپنے راستے پر چلنا ہے، انہیں ان کے راستے پر چھوڑ دیں اگر وہ ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ نمبر 2 ہے واضح دلائل سے انکار کرنا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کے پاس جتنے بھی آپ دلائل لے کر چلے جائیں، واضح دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں، ثبوت رکھ دیں کہ ہمارا جو کہنا ہے وہ درست ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارا الہ اور معبود صرف اللہ ہے اور اسی کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارنا حکم ہے، اور اس کے علاوہ ان کے سامنے دلیلیں رکھ دو، یہاں تک کہ آسمانوں کا دروازہ تک ان پر کھول دو کہ اس کی طرف جو ہے وہ چڑھنے لگ جائیں۔ جیسے سائنٹسٹ ہیں غیر مسلم، چاند پر پہنچے ہوئے ہیں اور عنقریب جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ راکٹ بھیجنے والے ہیں جو چاند کی زمین پر جائے اور پھر وہ واپس لوٹ کر بھی آئے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ اسپیس میں کوئی بھی جو ہے وہ راکٹ یا کوئی مشینری بھیجی گئی ہے تو وہ واپس آئے صحیح سلامت، ٹکڑوں میں واپس آتی ہے، اور کچھ موسٹلی تو واپس آتی نہیں، خلا میں ہی جو ٹکڑے جو ہے بکھر جاتے ہیں، لیکن اگر واپس آئے بھی تو ٹکڑوں میں آئے۔ لیکن اب وہ ایسا تجربہ کرنے جا رہے ہیں سائنٹسٹ، جو کہ چاند پر گاڑی بھیجنی ہے، انہوں نے راکٹ بھیجنا ہے اور وہ پھر اسی طرح لوٹ کر ثابت و سالم واپس بھی آئے، تو ان پر آسمانوں کے دروازے جو ہیں اگر کھول بھی دیے جائیں اور وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، ہم پہ تو جادو ہو گیا ہے۔ واضح دلائل کا بھی انکار کریں گے،
اگلا پوائنٹ دیکھیے گا تیسرا، تکبر کرنا، غرور و تکبر کرنا. سورہ حجر آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے، وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ کس کے تکبر کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ یہ شیطان ابلیس کے تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے کی بات کی تھی کہ میں کیوں سجدہ کروں اس انسان کو جو کہ تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ایک ایسی مٹی جیسے برتن ہم جو ہے خالی بجاتے ہیں تو اس میں سے کھنکنے کی آواز آتی ہے. مٹی کا برتن بجائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کھنکھنا رہا ہے. تو ابلیس نے غرور کیا، تکبر کیا اور ذلیل ہو گیا. یہاں پر اسی کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا کہ تیرا وجود جو ہے وہ کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے رب نے بنایا ہے. اس میں سے روح نکل جائے گی تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کا. تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنی اوقات یاد رکھنی ہے. انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا، دوسروں کو گمراہ کرنا. سورہ حجر آیت نمبر 39 ارشاد ربانی ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے، شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو مزین بھی کروں گا، سیدھے راہ سے گمراہ بھی کروں گا. شیطان کا چیلنج دیکھیے ذرا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی کہ گمراہ کیا ہے، اس نے الزام لگایا، تہمت لگائی. اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ. اور پھر آگے کیا کہا اس نے کہ مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں نافرمانی بھی کروں گا اور زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو مزین کروں گا. زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو مزین کروں گا، یعنی کہ دنیا کی جو رنگینی ہے میں سجا بنا کے تیرے بندوں کے سامنے، وہی بندے جو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے تو نے پیدا کر کے مجھ سے سجدہ کروانے کے لیے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں، میں کیوں سجدہ کروں ان کو؟ تو اسی مٹی کے بنے ہوئے پتلوں کو میں نافرمانی پہ ابھاروں گا، سیدھی راہ سے گمراہ کروں گا. چیلنج کر کے وہ آیا ہے زمین پہ. اور ہمارا اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اصل طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ شیطان کو ہرانا، شیطان کو نیچا کر دکھانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا. جتنا زیادہ ہم یہ کریں گے اتنا زیادہ رب کائنات ہم سے راضی ہوگا. پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے گا، بد فعلی کرنا. سورہ حجر آیت نمبر 71 اور 72 71 اور 72 ارشاد ربانی ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں نکاح کے لیے موجود ہے، تیری عمر کی قسم. وہ تو اپنی بد مستی میں مدہوش تھے. یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو کہ لواطت، جو کہ جنس پرستی میں مشغول ہو گئے تھے. مرد مردوں سے تسکین حاصل کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے. لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، ان کو روکا، ان کو رب کے حکم سنائے، رب کی آیات پہنچائیں، نشانیاں دکھائیں اور پھر ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا کہ میری بچیاں نکاح کے لیے موجود ہیں، تیری عمر کی قسم. لیکن وہ اپنی بد مستی میں مدہوش رہے، یعنی وہ اپنی ہی عیش و عشرت میں مگن رہے. جو جس کو پسند آتا تھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتے تھے اور پھر اسی حالت میں غرق ہو گئے. وہ دنیا صفائی ہستی سے مٹ گئے، ان پر عذاب آ گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، دین کا مذاق اڑانا. یہ جو پچھلا پوائنٹ ہے، آج کل تمام پچھلی امت کی جو خرابیاں تھیں وہ اس ایک امت میں پائی جا رہی ہیں. اور افسوس کی بات ہے اس ایک امت میں وہ ساری برائیاں، وہ ساری بدفعلیاں پائی جا رہی ہیں. آج کل یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوط علیہ السلام ہی کی قوم کا تو عمل ہے. ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا وہ بھی ہماری جو ہے وہ اس امت میں پایا جا رہا ہے اس وقت. ایون ہم جنس پرستی ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے اور اندر کھاتے سارا کام ہو بھی گیا ہے، لیکن ہمارے جو دینی بہن بھائی ہیں وہ اس پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی جو ہے وہ توفیق دے ہمیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ہم جنس پرستی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جھوٹ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ جو تویز گنڈے، اس کے علاوہ جھوٹے پیر عمل، اور پھر یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جا کر بیٹے لینا، اولادیں لینا، اس طرح کے جو ہے وہ ٹونے ٹوٹ کے کرنا، یہ سارا کچھ تو ہماری امت میں پایا جا رہا ہے. تمام پچھلی امتوں کی ساری برائیاں اس ایک امت میں پائی جا رہی ہیں. پھر بھی رب اتنا مہربان، اتنا پیار کرنے والا، اتنا جو ہے وہ مہلت دینے والا ہے کہ ان قوموں پر عذاب آئے ہیں لیکن اس قوم پر
اللہ نے عذاب نہیں بھیجا, اللہ نے صفا ہستی سے نہیں مٹایا, اللہ نے پانی میں غرق نہیں کیا, اللہ نے آگ میں نہیں پھینکا, اللہ نے اوپر سے جو ہے وہ پانی کا جو عذاب نہیں اتارا, طوفان نہیں اتارا, کڑک بجلی کی کڑک کا عذاب نہیں اتارا. قوم عاد, سمود, مدین, قوم لوط, قوم شعیب, کسی بھی قوم کا جو عذاب ہے وہ اس امت پہ نہیں اتارا. وہ جو ان کو ایک دم سے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ان قوموں کو, اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر وہ کام نہیں کیا. لیکن ہم تلے ہوئے ہیں وہ سارے کام کروانے پر رب سے کہ رب غضبناک ہو کر ہم پر عذاب الہی نازل کرے, اپنا عذاب نازل کرے. اللہ تعالی ہمیں عقل, سمجھ اور بوجھ عطا کرے, آمین ثم آمین. اگلا پوائنٹ, دین کا مذاق اڑانا. سورہ حجر آیت نمبر 95, انا کفیناک المستہزئین. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں, یعنی دین کا مذاق نہیں اڑانا. اگر آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس محفل کو چھوڑ دیں. اگر آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہے, کہا کچھ نہیں, تب بھی آپ گنہگار ہوں گے کہ دین کو آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, کسی کے خداؤں کو جو ہے برا نہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر بدلے میں آپ کے اللہ کو, آپ کے خدا کو, آپ کے دین کو جو ہے وہ برا کہیں گے, گالیاں دیں گے. لیکن دین کا مذاق نہیں اڑانا, اور جو اڑاتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دینا اور ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے, محفل چھوڑ دینی ہے. آج کل یہی کچھ تو ہو رہا ہے کہ جوک کرنے کے لیے, مسخرہ پن کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو سحری کا مذاق, افطاری کا مذاق, سورج کے ساتھ, چاند کے ساتھ, یعنی وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ مذاق کرتے ہیں کہ افطاری کب ہوگی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, سورج کب غروب ہوگا. پھر یہ کہ کوئی افطاری کرائے, میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ وہ ہے, میں ایسا کروں گا, فلانے کے ساتھ یہ ہے, سحری کے ساتھ مذاق. تو یہ سارا مذاق اور مسخرہ پن ہم دین کے ساتھ تو کر رہے ہیں, اور خود کو جو ہے انٹرٹین کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ اور بوجھ کے ساتھ چلیں. اگلا پوائنٹ نمبر 7, شرک کرنا. سورہ حجر آیت نمبر 96 میں ارشاد ربانی ہے, جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں مشورہ دیا ہے کہ شرک نہ کرنا. اللہ نے مشورے دیے ہیں, یہ کتنے پیارے پیارے مشورے, اللہ نے کتنی محبت کرتا اللہ تعالی ہم سے. اللہ ہمیں مشورے دے رہا ہے, اللہ ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے, اللہ خود ہی ہمیں کامیابی کے راستے بتا رہا ہے. اللہ رب العزت خود ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے غضب سے اس طرح بچ جاؤ, میرے غضب سے اس طرح بچ جاؤ, میرے غضب سے ایسے بچ جاؤ, میرے غضب سے ویسے بچ جاؤ. جنت ایسے حاصل کر لو. جنت کا طریقہ ایک راستہ حاصل کرنے کا یہ بھی ہے, ایک اور راستہ دیتا ہوں, یہ بھی ہے راستہ جنت حاصل کرنے کا, وہ بھی جنت حاصل کرنے کا راستہ ہے. کیا ہے؟ حقوق العباد کرو, پورے کرو, ادا کرو, جنت حاصل کر لو گے. والدین کی نافرمانی نہ کرو, جنت ملے گی. بڑوں کا ادب کرو, جنت ملے گی. شرک نہ کرنا, معافی مل جائے گی. کہ شرک کیا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ, اسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کتنے پیارے پیارے مشورے اور کتنے اچھے اچھے طریقے اور راستے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اگلا پوائنٹ نمبر 8, فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنانا, کہنا. سورہ نحل آیت نمبر 57, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں. یہاں پر وہ لوگ جو ہے پچھلی قوم میں سے ایک قوم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اللہ کی لڑکیاں مقرر کرتے تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟ رب کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا, نافرمانی کی اللہ کے حکم کی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ کہہ دو کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے, عبادت صرف اسی کی ہے. تو پھر ہم کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا, بیٹی کو آر سمجھنا. سورہ نحل آیت نمبر 58-59 میں ارشاد ربانی ہے, جس کی ٹرانسلیشن ہے, ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی بیٹی کو آر سمجھنا, تکلیف سمجھنا, شرمندگی سمجھنا, ذلت سمجھنا, رسوائی سمجھنا. ٹھیک ہے, پہلے قومیں کیا کرتی تھی, بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, خبریں ملتی تھی, چہرے فک ہو جاتے تھے, سیاہ بلیک, دل جو ہے ڈوبنے لگتے تھے. کتنی بری خبر سنا دی مجھے, لڑکی پیدا ہوئی ہے. اب کیا اسی ذلت کے ساتھ ساری زندگی گزرے گی؟ اس کو رکھ لوں, اس ذلت کو گلے میں ڈال لوں, یا اسے مٹی میں دفن کر دوں؟ لوگ کیا کرتے تھے, بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے, گاڑ دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے, ظلم کرتے تھے. وہ
پھر میرا محبوب پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، بیٹی کو وہ عزت وہ مقام دے دیا کہ کوئی قوم نہیں دے سکی، کہیں اور کسی جگہ پہ بھی وہ مقام نہیں ملا، کسی معاشرے میں بیٹی کو وہ مقام نہیں ملا جو رب کائنات نے اپنے محبوب امت کی بیٹیوں کو دے دیا ہے۔ لیکن وہی بیٹیاں میرا جسم میری مرضی اس پہ تلی ہوئی ہیں، عورت مارچ ہو رہے ہیں، پردے کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اپنے جسم کو اپنی مرضی کہا جا رہا ہے، جبکہ جسم، جان، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، شکل و صورت سب رب کی دین ہے اور رب کی امانت ہے، رب کی نعمتیں ہیں جس کا حساب دینا ہے جا کر۔ اللہ نے بیٹی کو کیا مقام دیا؟ بیٹی پیدا ہو، گھر میں رحمت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری بازو بن گیا، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے تیرا بازو بنا دیا اس لڑکی کو۔ لڑکی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو کہتا ہے کہ میں اس کا بازو بن گیا، باپ کا، باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، ماں کے لیے عزت بن کے۔ جن ماؤں کے گھر پہلی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ مائیں اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بیویاں وہ والی برکت بن جاتی ہیں کہ پہلی لڑکی ہوئی ہے، اور وہ ماں برکت والی ماں بن جاتی ہے اپنے گھر کے لیے، اور برکت والی بیوی بن جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو سمجھتے نہیں، ان کے کیا ہی برے فیصلے ہیں ان کے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 10 دیکھیے کہ بات بات پہ جھوٹ بولنا، سورہ نحل آیت نمبر 105 میں ارشاد ربانی ہے، جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹے ہیں یہی لوگ، جھوٹے ہیں۔ ایسے کفار کو کن عذابات سے دوچار کیا جائے گا کہ پھر حسرت تو ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ وہ لوگ جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا کہا اس میں؟ کیا چھپا ہوا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے کہ جھوٹ باندھنا اللہ پہ، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لانا۔ جھوٹے لوگ ہیں یہی، ایسے کافر ہیں کہ جن کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اور جب انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا تو پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جھوٹ نہ بولتے۔ اور یہ پھر حسرت ہی رہے گی، ان کی خواہش ہی رہے گی، اور وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس میں ہمیں مشورہ دیا رب نے کہ جھوٹ نہ بولنا، ورنہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا، ان جیسا کر دوں گا۔ چھوٹی سی بات پہ بھی کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں۔ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، سورہ نحل آیت نمبر 29، ارشاد ربانی ہے، پس اب تم داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس غرور کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو جہنم ملے گی، ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے، اس میں سے نکالے نہیں جاؤ گے، جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہ غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ یہ جو غرور کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے آیا ہے۔ ہمیں غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، بات بات پہ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں تو ہم جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ناکام کیا جانے والا عذاب، سورہ نحل آیت نمبر 85 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اب یہ جو غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا عذاب کم نہیں ہوگا اگر وہ وقت رہتے واپس نہیں مڑیں گے، وقت رہتے جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں جانیں گے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانیں گے، نشانیوں کو نہیں مانیں گے، ایمان سچے دل سے نہیں لائیں گے، تو پھر یہ ظالم ہے، اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا، اور پھر وہ عذاب سے دوچار ہوں گے جو کہ ہلکا نہیں ہوگا ان پہ، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی، ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، بڑھا چڑھا کر دیا جانے والا عذاب، جنہوں نے کفر کیا، سورہ نحل آیت نمبر 88، سورہ نحل آیت نمبر 88، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا بدلہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جو فتنے پیدا کرتے ہیں، فتنے فساد ڈالتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہے، رشتوں ناتوں میں ہے، دین میں ہے، دنیا داری میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی آیتوں میں ہے، جہاں بھی وہ فتنہ ڈالیں گے تو ان کے لیے بڑا چڑھا کر عذاب دیا جانے والا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو، دین کی غلط باتیں پھیلائی اور دین کی اصل باتوں کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کی، انہیں پہ عذاب بھی ملے گا اور پھر اس عذاب کے اوپر ایک اور عذاب ملے گا، یعنی ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور ان کی جو فتنہ پردازیاں ہیں، ان کی جو فتنہ پرست سیرت ہوگی ان کی، اس کا بدلہ ہوگا یہ۔ تو ہمیں جو ہے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی رشتے میں، ناطے میں، دین میں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ فتنے نہیں پیدا کرنے، بلکہ ان فتنوں کو ختم کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، دردناک عذاب، سورہ نحل آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔
اللہ پر آیتیں نہیں, جو اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کی آیتوں پر, اللہ کی نشانیوں پر, دلیلوں پر ایمان نہیں رکھتے, انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی, یعنی اللہ کی طرف سے بھی انہیں مدد نہیں ملتی, انہیں ہدایت نہیں ملے گی, انہیں رہنمائی نہیں ملے گی, اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو کہ برداشت کے قابل بھی نہیں ہوگا, برداشت ہوگا ہی نہیں, اور پھر انہیں ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی, ان پر رحم بھی ذرہ بر نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے انکار نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ فلاں جو ہے وہ بندے نے تو یہ کہا تھا, تم جھوٹ بولتے ہو, وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا, یقین کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کی بات پر یقین کرنا ہے. جب رہنمائی کی ضرورت ہو قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے. زندگی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے, قرآن کھولیں, حدیث کھولیں اور اس سے اپنی مدد لیں. اگلا دیکھیے گا, رب کا غم و غصہ ہوگا. سورہ نحل آیت نمبر 106 میں ارشاد ربانی ہے, جو شخص اپنے ایمان کے بعد جبر کیے جانے کی وجہ سے اللہ سے کفر کرے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو, مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے. یہاں پر مجبور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے, وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر لیکن ان پر جبر ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, شدید ظلم ہو رہا ہے, اس میں وہ پریشان ہو گئے ہیں, دب گئے ہیں اور اللہ سے کفر کر بیٹھے ہیں, لیکن دل ایمان پر برقرار ہے, گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ مجبوری میں کر رہا ہوں, میرا دل کرنے کو نہیں کر رہا. اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں کفر کرنا پڑا, انکار کرنا پڑا, لیکن دل میں ایمان موجود ہے کہ نہیں, ابھی اس جگہ سے نکلوں گا, اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا, رب سے معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا, لیکن میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہوگا, لیکن وہ جو کھلے دل سے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا, اللہ کی دلیلوں کو جٹلاتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو, ان پر اللہ کا سخت ترین عذاب نازل ہوگا, غضب کے مستحق ہوں گے, سزاوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کرے گا اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. اللہ ذوالجلال سے کن کن نعمتوں سے دنیا میں نوازا گیا ہے. اللہ ذوالجلال نے, اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے دنیا میں. یہ لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کر نعمت عطا کرنے والے کو پا سکیں, مگر بے نصیبی, نہ دنیا میں سمجھ سکے اور نہ آخرت کی نعمتیں کما سکے. وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اس بارے میں دنیا میں موجود چند نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے, جیسے کہ نمبر 1, آسمان سے بارش کے نزول کی نعمت. سورہ حجر آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی ہے, اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں, پھر آسمان سے پانی برسا کر پلاتے ہیں تمہیں, اور پھر اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو, اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی اس پر جو ہے اللہ نے سب سے پہلے بارش کی جو رحمت ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں, یعنی وہ جھکی ہوئی ہوائیں جن میں جو ہے وہ رحمت ہے. پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ پانی برساتی ہیں, پانی برسانے کا ذریعہ بنتی ہیں, آسمان پانی برساتا ہے اور تم میں پلاتے ہیں, یعنی کہ وہ پلائے جاتے ہیں. زمین سیراب ہوتی ہے, فصلیں اگتی ہیں, اس سے لہلہاتی ہیں, وہ پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے ہمیں, ہم پیتے ہیں, لیکن تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی آسمان سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے, ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ بھی رب کی رحمت ہے, نعمت ہے, ایک بہت بڑی احسان ہے. تو ہمیں رب کے ہر احسان, ہر رحمت, ہر نعمت کو جو ہے وہ ماننا ہے, اون کرنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, قرآن اور حفاظت قرآن کی نعمت. سورہ حجر آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے, یقیناً ہم نے 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں, اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. یہاں پر 7 آیتوں کا ذکر ہے جو کہ سورۃ فاتحہ کی ہے. ہم پر خصوصی رحمت کی ہے اللہ نے. آیات شفا, سورۃ شفا, الکافیہ, الشافیہ, ام القرآن, اساس القرآن, سورۃ فاتحہ, وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر جگہ پہ. نماز میں تو بار بار دہرائی جاتی ہے, اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. یعنی 7 آیتوں میں اتنی برکت رکھ دی ہے, پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی, سبحان اللہ. تو قرآن کی اور اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے, اس کی نعمت ہے یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. قرآن اور حفاظت قرآن کی نعمت. قرآن ہمارے لیے رحمت, اور اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے کہ اس کی جو حفاظت ہے وہ خود رب نے اس کا ذمہ لیا ہے. پچھلی قوموں کے جو کتابیں ہیں وہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ لوگوں نے دنیا داری کے لیے, دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرنے کے لیے, لالچ میں, ہرس میں, دنیا میں عیش و عشرت کے لیے اس کی آیتوں کو بدلا اور دھڑلے سے بدلا, اور اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا, لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے. کتنی بڑی نعمت. سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
صاف لفظوں میں کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, سفر کے لیے سواری کی نعمت. سورہ نحل آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے, گھوڑوں کو, خچروں کو, گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری کر لو, اور وہ باعث زینت بھی ہے, اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہاں پر سواری نعمت, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, سواریوں کا استعمال کرتے ہیں. پہلے وقت میں گھوڑے, کھچر اور گدھے استعمال ہوتے تھے, اب رکشا, ٹیکسی, گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں, سائیکل استعمال ہوتی ہے. تو اللہ کی یہ نعمتیں ہی تو ہیں. اللہ نے انسان کو دماغ دے کر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ جو مرضی بناتے جاؤ, اس سے تحقیق کرتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ. تو سفر کے لیے سواری بہت بڑی نعمت, بہت بڑی. پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا, پھلوں اور نباتات کی نعمت. سورہ نحل آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے کہ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی, زیتون, کھجور, انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور اللہ کی نعمت, پھل اور نباتات, یعنی جتنے بھی پھل ہیں, کھیتیاں اگاتے ہیں, زیتون ہے, کھجور ہے, انگور ہے, اور ہر قسم کا پھل, کتنے قسم کے رنگ برنگے پھل کس طرح سے جو ہے اللہ پاک نے دیے ہیں, چھوٹے بڑے, ٹھیک ہے, ہیوی, ہلکے پھلکے, موسم کے اعتبار سے, حساب سے. گرمی ہے تو تربوز عطا کر دیا, سردی ہے تو انگور, زیتون اور کھجور عطا کر دیا. کس قدر نعمتیں اللہ نے پھلوں میں دی ہیں. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے, تدبر کرنے والوں کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے رنگ برنگے فروٹ ہمیں دے دیے ہیں, لیکن ہم ناشکرے ہیں, شکر نہیں کرتے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں, پوائنٹ نمبر 5, سمندر میں چھپی بہاروں کی نعمت. سورہ نحل آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے, اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو, اور ہو سکتا ہے تم شکر گزاری بھی کرو. یہاں پر اب کس کا ذکر, سمندر کا ذکر, اس میں چھپی ہوئی بہاروں کا ذکر. سمندر پہ ریسرچ ہوتی ہے, بتاتے ہیں کہ 250-300 قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ عام سمندر میں پائی جاتی ہیں. یہ اتنی اقسام کی مچھلیوں کا مالک کون ہے, رب کائنات. سمندر کے اندر موجود موتیوں کا مالک کون ہے, رب کائنات. سیپیوں کا مالک کون ہے, رب کائنات. جو اس میں سے گونگے نکلتے ہیں اس کا مالک کون ہے, رب کائنات. اور پھر یہ کہ اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت مچھلیوں کا وہ کس کے لیے ہے, انسان کے لیے. تو پہننے کے زیورات جو اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں, سیپیاں, گونگے, موتی, مختلف قسم کی چیزیں, اسے زیورات بنتے ہیں تاکہ زینت ملے. اور پھر اس میں کشتیاں چلتی ہیں, لوگ کشتیوں میں جا کر پانی کو چیرتے ہوئے ان کشتیوں کے ذریعے جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں, اور یہ زیورات جو ہے بنتے ہیں, ان کی چیزیں پکڑتے ہیں, لاتے ہیں اور نکالتے ہیں. تو اس میں سے ان کو فضل تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو. اللہ کی رحمت ہو تو روزی ملے گی, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہیں اچھی روزی ملے تو تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. تو یہ سمندر جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا دیکھیے گا ذرا. ایک یہ سمندر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ روزی ساتھ جوڑ دی اس سمندر کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ سفر کی سہولت دے دی, وہ بھی ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ روزی جوڑ دی اس کے ساتھ, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا, ایک ملک سے دوسرے ملک بحری جہاز استعمال کرنے. اب اور بھی زیادہ لوگوں کے جو ہیں وہ رزق جڑے ہوئے ہیں بندرگاہوں سے, ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک چیزیں لے کے جانا, ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ تجارت کرنا, ان کے ذریعے زیادہ مال اور اسباب انہی بحری جہازوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تو ہزاروں لوگ جو ہے روزی کماتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سامان جاتا ہے دوسرے ملکوں میں, تو وہاں لوگ جو ہے اس سامان کو خرید کر تو آگے بیچتے ہیں, وہ بھی روزی جوڑ دی رب نے. تو تدبر کریں تو بہت کچھ جو ہے وہ ایک ہی چیز سے نکل آتا ہے, دیکھ لیجئے. اگلا پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا, آسمان پر سجے ستاروں کی نعمت. سورہ نحل آیت نمبر 16 ارشاد ربانی ہے, وَعَلَمَاتٍ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی, اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. آسمان جو سجایا ہوا ہے ستاروں سے, رات ہوتی ہے ستارے جھلملاتے ہیں, ایسے کمکمے جو ہے کوئی انسان سجا سکتا ہے کسی جگہ پر, کسی چھت پہ بھی ایسے کمکمے نہیں لگا سکتا وہ.
ایسے ستارے ایسے بلب نہیں لگا سکتا کوئی انسان, ایک چھت نہیں سجا سکتا ٹھیک طریقے سے, اس نے پورا آسمان کائنات کا سجا دیا, اور پھر وہ الٹا ہے, اور پھر وہ تارے گرتے نہیں ہیں, پھر انہی تاروں سے جنوں کو مارا جاتا ہے, سرکش جنات کو مارا جاتا ہے, شیطانوں کو مارا جاتا ہے. تو کیا کیا اللہ نے, نشانیاں دی ہیں, مقرر کی ہیں ہمیں, اس میں بھی نشانیاں جو ہے وہ غور و فکر سے دیکھیں تو بہت سی ملتی ہیں. اگلا دیکھیے گا, پینے کے لیے دودھ کی نعمت, پوائنٹ نمبر 7, سورہ نحل آیت نمبر 66 میں ارشاد ربانی ہے, تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے. دیکھ لیں, اب یہاں بھی غور و فکر کیجئے کہ وہ چوپایا جو گوبر کرتا ہے اور اس کے جسم میں لہو ہے, خون ہے کافی مقدار میں, اور کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ گندے پانی کے اندر رہ کر بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن انہی جانوروں کے تھنوں سے جب خالص زبردست قسم کا سفید ترین دودھ نکلتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ گوبر اور لہو کے درمیان دودھ پیدا کر دیا اس نے, رگوں سے نکالا دودھ, کس کے لیے, اپنے بندوں کے لیے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے, اور اس کے لیے یہ پوری کائنات سجا دی, ہر ذریعہ دے دیا, ہر نعمت دے دی, رحمتیں کر دی ہیں, پھر بھی بندہ یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا, وہ نہ شکرہ پن کرے, وہ کفر کرے, وہ اللہ کی عبادت نہ کرے, وہ اللہ کی شکر گزاری نہ کرے, وہ اس کا احسان نہ مانے, تو پھر یہ مقام عبرت ہے اور غضب کے سزاوار ہیں وہ لوگ جو پیے. اور پھر یہ کہ یہ جو دودھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پینے کے لیے, یہ پیتا بھی ہے انسان اور اس کو جو ہے وہ ہضم بھی کرتا ہے اور اس سے طاقت بھی لیتا ہے. کتنے احسان ہیں رب کے, چھوٹے چھوٹے احسان کا بدلہ ہم جو ہے وہ پوری زندگی سجدے میں پیشانی رکھ کے نہیں دے سکتے, سارے نعمتوں اور رحمتوں کا حساب کیسے دیں گے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, پوائنٹ نمبر 8 ہے, سورہ نحل آیت نمبر 68-69, ارشاد ربانی ہے, آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو پناہ گاہیں ہیں, پہاڑوں میں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو ٹہنیاں ہیں, جو جگہ ہیں اونچی اونچی, ان میں اپنے گھر بنا, چھتے بنا, اور ہر طرح کے میوے کھا, اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 8, پینے کے لیے شہد کی نعمت دی ہے اللہ نے کہ رب نے ایک چھوٹی سی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو پناہ گاہیں ہیں, جگہ ہیں, ان پر اپنے گھر بنا, چھتے بنا, اڑ, میوے کھا مختلف رب کے بنائے ہوئے, اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہ, یعنی فضا میں رہو اونچی میں, کسی کے ہاتھ نہ ہو, اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے. ہم لوگ کھا پی کے ہضم کرتے ہیں, باتھ روم جاتے ہیں, مکھی کھا پی کے ہضم کرتی ہے تو رنگ برنگ کا مشروب نکالتی ہے, وہ بھی پاک صاف, اس مشروب کے رنگ مختلف, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا, شفا رکھ دی. سبحان اللہ. اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی اور کھائے ہضم کرے تو وہ گندگی نکالے, لیکن شہد کی مکھی میٹھا مشروب نکالے جس میں شفا. اس میں بھی دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پوائنٹ نمبر 9, سننے اور دیکھنے کی نعمت, سورہ نحل آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا, سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. آج آپ لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جائیں, آپریشن کروانے جائیں, ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں, آنکھ ضائع ہو جائے لاکھوں روپیہ لگتا ہے آنکھ بدلنے میں. لیکن جیسی رب کی نعمت استعمال کی ویسا اسے ہم استعمال نہیں کر پائیں گے لاکھوں روپیہ لگا کے بھی, فالٹ ہوگا اس میں, گزارے لائق استعمال ہوگی. ٹخنے کی ہڈی, گھٹنوں کا درد, اس کی ہڈی خراب ہو جائے, بدل لیں گے, بدلوائی جائے گی, لاکھوں روپے کا خرچہ کریں گے, لیکن درد تو کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہم اس ٹانگ کو فولڈ نہیں کر سکیں گے, بند نہیں کر سکیں گے, سیدھی رہے گی.
اور اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے ویسی ریلیکسیشن نہیں ہوگی جیسی کہ رب کی نعمت سے جو ہے ہم نے پائی ہے. سو اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو اور شکر گزاری کرو. اور کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے دیکھنے اور سننے کی. حق دیکھو حق سنو. آنکھ اور کان بھی جا کے گواہی دیں گے کہ رب، اے ہمارے رب، رب کائنات اس بندے نے دیکھا تو حق دیکھا، سنا تو حق سنا ہے. اور پھر یہ کہ اس پہ شکر بھی کرو. پوائنٹ نمبر 10، لباس اور رہائش کی نعمت. سورہ نحل آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں. اور اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ. لباس اور رہائش کی نعمت، کپڑے کی نعمت، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دے دیا. اور جب جنگ میں جاؤ زرہ دے دی، زخموں سے بچ جاؤ. گرمی آئی تو ایسے کرتے دیے جو گرمی سے بچا سکے، ایسا لباس دیا. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم پر کر دی ہیں. پھر رہائش دی ہے، یعنی اپنی زمین میں بیچ دیا، زمین پہ کھلا کھاؤ پیو، لیکن اس میں بھی اللہ نے ہماری جو ہے وہ حفاظت کی ہے، ہمیں رہائش دی ہے، گھر دیے ہیں، جگہ دی ہے، سایہ دیا ہے، تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں انہیں استعمال کریں اور اس پر غور و فکر کریں. اور پھر یہ کہ اس کے حکم بردار فرما بردار بن جائے، اس کی شکر گزاری کرے. لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، حکم عدولی کرتے ہیں، ناشکرا پن کرتے ہیں. جب دنیا کی نعمتیں اس قدر عظیم اور بلند ہیں تو اصل جنت کی نعمتیں کس قدر عظیم ہوں گی. اس پارے سے آخرت کی چند نعمتوں کا بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے اس بارے میں. وہ نعمتیں بھی کتنی عظیم ہوں گی. عزت و سلامتی کی زندگی پہلا پوائنٹ ہے. سورہ نحل آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہاں پر کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. عزت و سلامتی کی زندگی وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر چکے ہوں گے، اور پھر فرشتے جو ہے ان کی روح قبض کریں گے، وہ اس حال میں کریں گے کہ وہ ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو رب کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، اس کی حکم عدولی نہیں کرتے، شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے پہلی نعمت جنت میں جانے کا جو ہے وہ مل جاتا ہے اندیا، کہ جاؤ سلامتی ہی سلامتی ہے تمہارے لیے اس میں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اور اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 2 ہے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے جنت اور اجر بری زندگی. سورہ نحل آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کہ کاش لوگ اس سے واقف ہوتے. جنت کی زندگی اجر بری ہوگی، جنت کا ثواب بہت بڑا بہت بڑا، اور کاش لوگ اس سے واقف ہو جائیں کہ جنت کی جو اجر بری زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو ہم اس دنیا کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اس دنیا کو اور اس دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دیں گے. ہم ساری خواہشیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت کی زندگی اور اس کا جو ہے اجر و ثواب وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کی نعمتیں کس قدر خوبصورت اور کس قدر شاد کرنے والی ہے، کس قدر خوش کرنے والی ہے، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے. اگلا پوائنٹ ہے نفرت و تعصب سے پاک زندگی. سورہ حجر آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بائی بائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. دیکھیں کس قدر، جیسے ہی ہم نے اس کو سنا اور پڑھا ہے دماغ تھوڑا سا اس طرف چلا گیا ہے، تھوڑا فیل کرنے لگ گیا ہے کہ وہاں پر نفرت نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا، زندگی ان چیزوں سے پاک ہوگی، دلوں میں رنجش نہیں ہوگی، کینہ بغض نہیں ہوگا، سب کچھ ہم نکال دیں گے، آپس میں بائی بائی ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ وہاں پر تخت ہوں گے باغوں میں رکھے ہوئے جن پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپس میں دلی محبت لے کر ایک دوسرے کے لیے ان کو بھائی بھائی جو ہے وہ بنایا جائے گا.
کس قدر خوبصورت نعمتیں ہیں، کس قدر دل کو خوش کرنے والی نعمتیں ہیں جنت کی۔ نمبر 4 ہے دنیوی الجھنوں سے پاک زندگی۔ سورہ حجر آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، انہیں جنت میں چھو بھی نہ پائے گی تھکاوٹ، جنت میں چھو بھی نہ پائے گی۔ یعنی جو دنیا کی پریشانیاں ذہن کو تھکا دینے والی، جسم کو الجھا دینے والی، تھکا دینے والی، سوچوں کو منتشر کر دینے والی، ڈپریشن، انگزائٹی، ہر طرح کی جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے وہاں نہیں ہوں گی۔ وہاں پر خوشی ہی خوشی ہوگی، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ سورہ حجر آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ دنیا میں خوف ہے نا، ہائے بیماری آ گئی مر نہ جائے، ہائے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں مر نہ جائے، ہائے کہیں گھر سے نکلیں گے ایکسیڈنٹ میں کہیں ہم مر نہ جائیں، ہائے بجلی لگ کے مر نہ جائے، فلاں کام نہیں کرنا کہیں مر نہ جائے، فلاں جگہ نہیں جانا کہیں مر نہ جائے۔ لیکن وہاں یہ خوف نہیں ہوگا، وہاں کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہاں موت کو رب جو ہے وہ روز محشر ذبح کر دے گی، لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا موت کو، کہ میرے بندو جس کا ڈر اور خوف تھا تمہیں دنیا میں، یہاں تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہو۔ اور پھر یہ کہ ان کو بشارت دی جائے گی کہ یہاں سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکے گا، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ان کاموں کو اختیار کرے جن سے اللہ ذوالجلال کی محبت میسر آ جائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔